کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن خوشی سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ اس پروگرام کے روح رواں قمر عالم صاحب اور صدر محترم جناب لقمان صاحب اور مہمان خصوصی زیڈ کے فیضان صاحب اور تمام مکرمین، السلام علیکم۔ آج کا دن 24 مئی کا ہے اور آج ہی کے روز سر سید علیہ الرحمٰن نے جس تعلیمی ادارے کی بنیاد ڈالی تھی، مدرسۃ العلوم، آج کا دن اس لیے مختص کیا گیا تھا کہ آج ہی کے دن ملکہ وکٹوریہ کا یوم ولادت تھا۔ سر سید کا جو خواب تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہاں سے ایسے تعلیم یافتہ لوگ ہو کر کے نکلیں، بلکہ سر سید کا جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے عظمت رفتہ کی بازیابی کیسے ہوگی۔ سر سید نے اس یونیورسٹی کی بنیاد سے تعلیم یافتہ پیدا کرنے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ یہاں سے وہ لیڈر پیدا کرنے کے لیے ان کا اہم مقصد تھا، جہاں سے جو کہ ملک اور قوم کی قسمت کو بدل دیتے ہیں۔ ناظرین سامعین، ٹائم کم ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ زیادہ تر جو علی گڑھ میں پڑھنے تو آتے ہیں لیکن علی گڑھ یونیورسٹی کو نہیں پڑھتے، بالفاظ دیگر سر سید تحریک کو نہیں پڑھتے، علی گڑھ تحریک کو نہیں پڑھتے، اور یہی وجہ ہے کہ سن 47 کے بعد سے ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے کہ ابن الوقتی کا ثبوت دیا، انہوں نے حالات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ علی گڑھ تحریک سے ہماری نئی نسل نہ بلد رہی، اور اس کے نتائج یہ ہوئے کہ اس علی گڑھ یونیورسٹی نے، مجھے کہنے دیجئے، چند لوگوں کو چھوڑ کے دلال اور غلام پیدا کیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سر سید کے پولیٹیکل تھاٹ کو نہیں سمجھا تھا۔ زیڈ کے فیضان صاحب نے اپنی باتوں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ میں آپ سے ایک درخواست اور کروں گا کہ جو علی گڑھ تحریک سے وابستہ ہیں اور جو علی گڑھ جو سر سید کے چاہنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں پہ سر سید کی تصویر ضرور لگائیں۔ بہرحال میں شعر کے ساتھ، کسی نے کہا علی گڑھ کے تعلق سے کہ چشمے سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید کوئی دیوانہ علی گڑھ کے بیابانوں سے۔ خدا حافظ۔